آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی سلطان ناصر الدین کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی اور کس طریقے سے اپنے گھر کے خرچ کو چلایا۔ اب اسی کی اگلی کڑی ہے سلطان غیاسالدین بلبن کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان ناصر الدین کی زندگی میں ہی امور سلطنت کی باغ ڈور اس کے باہمت وزیر غیاسالدین بلبن کے ہاتھ میں تھی، اور جب اس نے 664 ہجری مطابق 1265 عیسوی میں وفات پائی تو بلبن بغیر کسی مزاحمت کے بادشاہ ہو گیا۔ غیاسالدین بلبن ایک باشعور، سمجھدار اور صاحب وقار حکمراں تھا۔ اس کے ہر حکم میں عقل مندی اور سنجیدگی کے آثار پائے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سلطنت کے اہم امور قابل اور موزوں افراد کو سپرد کرتا تھا۔ اسے جب تک لوگوں کی قابلیت، امانت داری، معقولیت اور پختہ کاری کا تجربہ اور اندازہ نہ ہو جاتا تھا، وہ اس وقت تک کوئی اہم کام ان کے سپرد نہ کرتا تھا۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ عمال کی اعلیٰ نسبی اور شرافت خاندانی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ تقرری کے وقت عاملوں، صوبہ داروں کی نیک نیتی اور پرہیزگاری کو جانچ لیتا۔ اگر ابتدائی جانچ پڑتال میں کچھ کمی رہ جاتی اور بعد میں ظاہر ہوتی تو فوراً اس کو عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ بلبن نے غیر مسلموں کو کبھی کوئی ذمہ داری کا عہدہ نہیں دیا، اس خیال سے کہ غیر مسلم حاکموں کی وجہ سے مسلمان رعایا کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلبن نے اپنے تمام عہد حکومت میں جو 22 سال کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے، کبھی بھی ارباب لہو و لعب سے بات چیت نہیں کی اور نہ انہیں منہ لگایا۔ اس کی بارگاہ تک ایسے لوگوں کا پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ آب کوثر میں سلطان غیاسالدین بلبن کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلبن ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ تھا۔ بلبن اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے فروخت ہوا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بہشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ نائب الملک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امراء کا سردار ہوتا تھا، لیکن بلبن کا بادشاہت اور ملوکیت کی نسبت ایک نقطہ نظر تھا جو اس کے پیشروؤں بالخصوص درویش مزاج اور سادی طبع ناصر الدین محمود بلکہ صوفی منش التمش کے طریقہ کار سے بالکل مختلف تھا، اور اس نے بادشاہ کو امراء سے بہت بالا و برتر ایک جداگانہ ہستی بنا دیا۔ بلبن کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے، اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے، اور جو بادشاہ اپنا جاہ و حشم، رعب و دبدبہ قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لا سکتا، اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رعب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں قہقہا مار کر نہیں ہنسا، اور نہ کسی کو جرأت ہوتی کہ اس کے سامنے قہقہا مار کر ہنسے۔ جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے 40 غلام تھے جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر حاوی تھے، چہلگاں اور خواجہ تاش کہلاتے تھے، اور بادشاہ کے انتخاب و تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا۔ خود بلبن انہی میں سے ایک تھا، لیکن بادشاہ کی نسبت اس کا جو نظریہ تھا، اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ امراء میں سے نہ گنا جائے بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو۔ چنانچہ بلبن نے ان کے اقتدار کو توڑ دیا، اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔ اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلبن کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج تھا، اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن عمراء نے غریبوں پر ظلم کیے، بلبن نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیردار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلبن بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلبن نے جاگیردار کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا، اور جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعی خبر بادشاہ کو نہ دی تھی اسے بھی عبرتناک سزا دی۔ اس کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ بلبن اپنے بیٹوں سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ سلطان التمش سید مبارک غزنوی کے واسطے سے فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کے اکثر افعال شرک کی حدوں کو چھو لیتے ہیں اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اور بھی زیادہ گناہگار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ان 4 باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں:
اول، بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت کے رعب و دبدبے کو مناسب موقع پر استعمال کرے اور خدا ترسی اور خلق خدا کی بھلائی ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ دوم، بادشاہ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ملک میں بدکاری مروج نہ ہو، فاسقوں اور بے غیرتوں کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرنا چاہیے۔ تیسرے، امور سلطنت کو عقل مند اور مہذب لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ خلق خدا پر جن کو حاکم مقرر کیا جائے وہ دیانتدار اور خدا ترس لوگ ہونے چاہیے۔ بدعقیدہ لوگوں کو ملک میں پنپنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ رعایا کو غلط راستے پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ تھی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے پورا کام لے، ماتحتوں کی کارگزاری کا بنظر عدل جائزہ لیتا رہے تاکہ ملک سے ظلم و ستم کا نشان مٹ جائے۔ بس تم سب جو میرے جگر کے گوشے ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی عاجز اور لاچار کو ستایا تو میں ظالم کو اس کو ظلم کی پوری سزا دوں گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک کے بارے میں، کسی اور موضوع کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔